Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ نائنتھ ہسٹری جماعت نہم تاریخ اور سیاسیات سیکنڈ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر میخات دوم کا حل شدہ سوالیہ پرچہ ہے۔ اس کے ساتھ جوابات بھی ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 الف، مندرجہ ذیل خالی جگہ پر کیجئے۔ سوال نمبر 1 کا پہلا ہے، عالم کاری کے سبب بھارت میں ڈیش زبان کی اہمیت بڑھتی چلی گئی۔ اس کا جواب ہے انگریزی۔ دوسرا ہے، ایٹمی توانائی کمیٹی کے پہلے صدر ڈیش کا تقرر عمل میں آیا۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر ہومی بھابھا۔ تیسرا ہے، سائیکل سازی میں ڈیش بھارت کا اہم شہر ہے۔ اس کا جواب ہے لدھیانہ۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، مندرجہ ذیل میں سے غلط جوڑی الگ کر کے صحیح جوڑی لکھیے۔ اس کے آپشن ہے 1 سودامنی راؤ استری مکتی آندولن سمیتی، 2 ودیا بال ناری سمتا منچ، تیسرا پرمیلا دنڈوتے مہیلا دکشتا سمیتی، چوتھا جیوتی مہاپسیکر مہیلا آیوگ۔ تو غلط جوڑی ہے جیوتی مہاپسیکر مہیلا آیوگ۔ دوسرا ہے، پرتھوی زمین سے زمین پر حملہ کرنے والا، اگنی زمین سے زیر آب حملہ کرنے والا، یہ غلط جوڑی ہے۔ تیسرا ہے، آکاش زمین سے آسمان میں حملہ کرنے والا، چوتھا ناگ دشمن کے فوجی ٹینک تباہ کرنے والا میزائل۔ تیسرا ہے، انڈین انڈسٹریل فائنانس کارپوریشن صنعتی منصوبوں کو طویل مدتی قرض فراہم کرتی ہے۔ دوسرا شعبہ ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اس کے فرائض ہے صنعتی شعبوں کی ترقی کے کام۔ تیسرا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کمیشن، یہ غلط جوڑی ہے بنکروں کی فلاح و بہبود۔ چوتھا ہے کھادی اینڈ ولیج انڈسٹری کمیشن، اس کے فرائض ہے دیہی علاقوں میں صنعت کاری کو فروغ دینا۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، مندرجہ ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے، کوئی دو۔ پہلا ہے اقلیتی طبقات، دوسرا خلائی تحقیق، تیسرا اندرون ملک تجارت۔ پہلے کا جواب ہے اقلیتی طبقات۔ پہلا نقطہ ہے، کسی سماج میں مذہبی، لسانی یا نسلی اعتبار سے کم تعداد کے گروہ کو اقلیت کہتے ہیں۔ دوسرا ہے، بھارت میں مختلف مذاہب، زبان اور تہذیب کے لوگ رہتے ہیں۔ تیسرا، ان تمام لوگوں کو اپنی ثقافت کا تحفظ اور نگہداشت کرنے کا حق حاصل ہے۔ دوسرے کا جواب ہے خلائی تحقیق۔ پہلا نقطہ ہے، خلائی تحقیق کے لیے انڈین نیشنل کمیٹی فار اسپیس ریسرچ نامی ادارہ قائم کیا گیا۔ دوسرا، اس ادارے نے تھمبا ایکویٹوریل لانچ سینٹر سے پہلا خلائی تحقیقی راکٹ 1961 میں کامیابی سے داغا۔ تیسرا، 1969 میں دیسی ساخت کا روہنی 75 نامی راکٹ کامیابی سے داغا گیا۔ تیسرا ہے اندرون ملک تجارت، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، بھارت کے اندرونی علاقوں میں واقع کارخانوں اور کھیتوں سے حاصل ہونے والی پیداوار کو بھارت کے بازاروں میں فروخت کرنا بھارت کی اندرون ملک داخلی تجارت ہے۔ دوسرا ہے، اندرون ملک تجارت میں کوئلہ، کپاس، سوتی کپڑے، چاول، گیہوں، خام مال، خام پٹسن، لوہا، فولاد، تلہن، شکر، نمک وغیرہ اشیاء شامل ہیں۔ تیسرا ہے، اندرون ملک تجارت ریل کے راستوں، ہوائی راستوں، سڑکوں سے کی جاتی ہے۔ چوتھا، ممبئی، کولکاتہ، کوچین، چینئی کی بندرگاہوں سے بھی اندرون ملک تجارت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، مندرجہ ذیل میں سے کسی دو پر مختصر نوٹ لکھیے۔ پہلا ہے بھارت کی صنعتیں، دوسرا چپکو تحریک، تیسرا بھاسکر ایک سیارہ۔ بھارت کی صنعتیں: قدرت پر منحصر صنعتیں، معدنی دولت، جنگلاتی دولت، ریشم، نمک کی صنعت، دوا سازی کی صنعت۔ بڑی صنعتیں: موٹر کی صنعت، سائیکل کی صنعت۔ دیگر صنعتیں: سیاحت، دستکاری، چمڑے کی صنعت، دیہی صنعت اور سیمنٹ کی صنعت۔ دوسرا سوال ہے، دوسرے سوال کا جواب ہے چپکو تحریک۔ پہلا نقطہ ہے، ہمالیہ کی ترائی میں جنگلات کے درختوں کی تجارت کی غرض سے بڑے پیمانے پر کٹائی ہونے والی تھی۔ دوسرا، چنڈی پرساد بھٹ اور سندر لال بہگنا نے تحریک شروع کی۔
تیسرا، اس تحریک میں خواتین نے درختوں کے گرد چکر لگانے کا عمل کیا اور درختوں سے چپک کر کھڑی ہو گئی تاکہ درختوں کی کٹائی نہ ہو۔ چوتھا، اس تحریک میں خواتین نے کثیر تعداد میں حصہ لیا۔ پانچواں، گورا دیوی، سدیشا دیوی اور بچنی دیوی نے خواتین میں بیداری پیدا کی۔ بھاسکر ایک مصنوعی سیارہ، اس کا جواب ہے۔ پہلا نقطہ ہے، زمین کی سطح پر مختلف امور کا مشاہدہ ریموٹ کنٹرول ٹیکنیک سے کرنا۔ دوسرا، زیر زمین پانی اور معدنیات کے ذخائر تلاش کرنا۔ تیسرا، موسمیات کا اندازہ لگانا۔ چوتھا، زمین کے اندرونی حصے، ماحولیات اور جنگلات سے متعلق تصاویر لینا۔ پانچواں، بحریات کے فروغ کے لیے استعمال کرنا۔ سوال نمبر 3 کا الف ہے، مندرجہ ذیل کی وجوہات لکھیے۔ پہلا ہے، بھارت میں سیاحتی صنعت کو فروغ حاصل ہوا۔ دوسرا، فلموں کی اقتصادیات میں تبدیلی آئی۔ تیسرا، پنڈت نہرو نے جوہری توانائی کمیشن قائم کیا۔ پہلے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، سیاحتی مقامات پر بہت سے سیاح آتے ہیں، اس وجہ سے مقامی لوگوں کو بڑے پیمانے پر روزگار حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا، ہوٹل، کھانے کے ٹھکانے، لاج، پھل، سبزی، ترکاری فروخت کرنے والے وغیرہ کو روزگار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ تیسرا، دستکاری اور آرٹ کے نمونوں کی دکانیں سجائی جاتی ہیں۔ چوتھا، سیاحتی مقامات پر رکشا، ٹیکسی، گھوڑے والوں کو روزگار ملتا ہے۔ پانچواں، سیاحتی مقام کی معلومات بہم پہنچانے کے لیے گائیڈ کو بھی روزگار فراہم ہوتا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، فلموں کی اقتصادیات۔ پہلا نقطہ ہے، بلیک اینڈ وائٹ فلموں کا دور ختم ہو گیا اور رنگین فلمیں بننے لگی، غیر ملکوں میں بھی شوٹنگ ہونے لگی۔ دوسرا، 3-4 گھنٹے چلنے والی فلم 1.5-2 گھنٹے پر آ گئی۔ تیسرا، ایک ہی سنیما گھر میں ایک فلم کے 100 ہفتے تک چلنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ چوتھا، اب ایک ہی فلم ملک و بیرون ملک کے ہزاروں سنیما گھروں میں ایک ساتھ دکھائی جانے لگی ہے۔ ان ساری باتوں کی وجہ سے فلموں کی اقتصادیات میں تبدیلی آئی۔ تیسرا ہے، پنڈت نہرو نے جوہری توانائی کمیشن قائم کیا۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، بھارت میں سائنسی نقطہ نظر کو پروان چڑھانا۔ دوسرا، ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا۔ تیسرا، جوہری توانائی کا بجلی تیار کرنے اور دوسرے کاموں میں استعمال کرنا۔ چوتھا، نئی تحقیقات کو ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرنا۔ ان مقاصد کے پیش نظر پنڈت نہرو نے جوہری توانائی کمیشن قائم کیا۔ سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل سرگرمی مکمل کیجیے۔ تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ معدنی تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر کے مقامات، مہاراشٹر، گجرات، آسام۔ چلیے دیکھتے ہیں اس کے جوابات۔ معدنی تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر، مہاراشٹر بامبے ہائی، گجرات خلیج کھمبایت، گجرات انکلیشور، آسام ڈگبوئی۔ خاکہ مکمل کیجیے۔ بھارت کی کچھ اہم صنعتیں۔ اس کا جواب ہے، پہلا ہے، اناج کی پیداوار پر منحصر صنعتیں۔ دوسرا، زراعت پر منحصر صنعتیں۔ تیسرا، قدرت پر منحصر صنعتیں۔ چوتھا، بڑی صنعتیں۔ پانچواں، موٹر سازی کی صنعتیں۔ چھٹا، سیاحت پر منحصر صنعتیں۔ ساتواں، دستکاری، چمڑے کی صنعتیں۔ آٹھواں، سیمنٹ کی صنعتیں۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل سوالات کے مفصل جواب لکھیے۔ کوئی دو، پہلا ہے، کوئی ایک ہی کرنا ہے 4 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے، حفظان صحت کے شعبے میں بھارت میں ہونے والی اہم تبدیلیوں کا جائزہ لیجیے۔ دوسرا، خواتین کی متحدہ طاقت مختلف شعبوں میں ترقی یافتہ تبدیلی لا سکتی ہے، اس بارے میں مثالیں دے کر وضاحت کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے، بھارت کے عوام کے رہن سہن کے معیار کو بہتر بنانے اور صحت عامہ میں اصلاح کرنے کے لیے آزادی کے بعد کئی اقدامات کیے گئے۔ پہلا نقطہ ہے، محکمہ صحت و سماجی بہبود کے ذریعے ابتدائی طبی خدمات پرائمری ہیلتھ سروس فراہم کی گئی۔ دوسرا، ایلوپیتھی، یونانی، ہومیوپیتھی، آیوروید اور قدرتی طریقہ علاج نیچروپیتھی کو منظوری دے کر صحت عامہ کے لیے مثبت قدم اٹھایا گیا۔ تیسرا ہے، ڈاکٹر این گوپی ناتھ کی قیادت میں کامیاب اوپن ہارٹ سرجری کی گئی۔
चौथा है डॉक्टर प्रमोद सेठी के जयपुर फुट के दरियाफ्त से माजूरों के लिए मसनूई अज़ा तैयार किए जाने लगे। पांचवा, डॉक्टर जानी और डॉक्टर मोहन राव ने गुर्दे की कामयाब पेवंदकारी की। छठा, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की ज़ेर निगरानी टेस्ट ट्यूब बेबी का कामयाब तजुर्बा किया गया। सातवां, पोलियो, खसरा, खन्नाख वगैरह जानलेवा अमराज पर काबू पाने के लिए हिफाजती टीका मुहिम शुरू की गई। आठवां, 1995 ईस्वी में पल्स पोलियो हिफाजती टीके की मुहिम शुरू की गई। दूसरा सवाल है, ख़वातीन की मुत्तहदा ताकत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की याफ्ता तब्दीली ला सकती है, इस बारे में मिसालें देकर वजाहत कीजिए। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, ऐन दिवाली के मौके पर चीज़ें बाज़ारों से गायब हो गई और महंगे दामों में फ़रोख्त की गई। इसके ख़िलाफ़ ख़वातीन ने बेलन मोर्चा निकाला जो बेहद कामयाब रहा। दूसरा, दरख्तों की कटाई के ख़िलाफ़ शुरू की गई चिपको तहरीक या राजस्थान में बिश्नोई तहरीक में ख़वातीन का अहम किरदार रहा। तीसरा, आंध्र प्रदेश में शराब मुखालिफ तहरीक में ख़वातीन ने देसी शराब फ़रोख्त करने वाली दुकानों को बंद करवा दिया तो हुकूमत को शराब की फ़रोख्त के ख़िलाफ़ सख्त पॉलिसी इख्तियार करना पड़ी। चौथा है, महाराष्ट्र में जहेज़ मुखालिफ तहरीक, ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ तहरीक, स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति वगैरह में ख़वातीन सरगर्म थी। इस वजह से ख़वातीन पर होने वाले जुल्म के कम होने में मदद हुई। ये दूसरा हिस्सा है, हिस्सा सियासी साइंस। सवाल नंबर 6 का अलिफ है, मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। पहला है, डैश मुल्क अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन नहीं है। इसका जवाब है जर्मनी। दूसरा है, अक़वाम मुत्तहदा के मौजूदा रुकन ममालिक की तादाद डैश है। इसका जवाब है 193। सवाल नंबर 6 का बे है, बंदरज झैल बयानात सही हैं या गलत, वजूहात के साथ लिखिए। कोई दो। पहला है, पनाह गज़ीनों को सहारा देने के लिए ममालिक हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरा, भारत और चीन के ताल्लुकात दोस्ताना हैं। तीसरा, इजलास आम आलमी मसाइल के हल का प्लेटफॉर्म है। पहले का जवाब है, ये बयान गलत है क्योंकि पहला नुक्ता है, पनाह गज़ीनों को सहारा देने पर आबादी में इजाफ़ा होता है जिसकी वजह से ज़िंदगी के लिए ज़रूरी अशिया की क़िल्लत हो जाती है और महंगाई बढ़ती है। दूसरा, मकामी अफराद की मुलाज़मत ख़तरे में पड़ जाने की वजह से अवाम में बेचैनी बढ़ने लगती है। तीसरा, जराइम की शरह बढ़ जाती है, अमन और नज़्म व नस्क़ का मसला दरपेश होता है। इन मसाइल के पेश नज़र पनाह गज़ीनों को सहारा देने के लिए ममालिक तैयार नहीं होते। दूसरा सवाल है, भारत और चीन में अच्छे ताल्लुकात है। इसका जवाब है, बयान गलत है क्योंकि पहला नुक्ता है, भारत ने चीन से अच्छे ताल्लुकात रखने के बावजूद चीन ने 1962 ईस्वी में भारत पर हमला किया था। दूसरा, भारत के पड़ोसी मुल्कों पर चीन अपनी बालादस्ती कायम करने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से भारत और चीन के ताल्लुकात में तनाव है। तीसरा, मैकमोहन सरहदी लाइन पर भी चीन तनाज़ा खड़ा करके भारत की सरहदों में दरअंदाजी करता है। इस वजह से भारत और चीन के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं बल्कि तनाव मौजूद है। तीसरा सवाल है, इजलास आम आलमी मसाइल के हल का प्लेटफॉर्म है। इसका जवाब है, बयान सही है क्योंकि पहला नुक्ता है, दुनिया के तमाम ममालिक इजलास आम के रुकन हैं। तमाम नुमाइंदे इजलास आम के इजलास में माहौलियात, तर्क इस्लाह जैसे अहम मसाइल पर बहस करते हैं। दूसरा, कसरत राय से इजलास में फ़ैसले किए जाते हैं। तीसरा, रुकन ममालिक के नुमाइंदों को यकजा करके बहस व मुबाहसे करने और अहम बैनुल अक़वामी मसाइल पर पॉलिसियाँ तय करने के लिए इजलास आम एक प्लेटफॉर्म की हैसियत रखता है। सवाल नंबर 7 का अलिफ है, मंदरजा झैल इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए। पहला है, हक़ इस्तरदाद यानी वीटो। दूसरा है, शिमला मुआहिदा। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, किसी अहम मसले पर सलामती कौंसिल के मुस्तकिल ममालिक को क़रारदाद की मुखालिफत करने का हक़ होता है जिसे हक़ इस्तरदाद यानी वीटो कहते हैं।
دوسرا ہے سلامتی کونسل میں کسی مسئلے پر فیصلہ لینے کے لیے 5 مستقل اور کم از کم 4 غیر مستقل ارکان کی منظوری ضروری ہے۔ تیسرا ہے لیکن مستقل ارکان میں سے اگر ایک رکن بھی اپنا ویٹو پاور استعمال کر کے مخالف رائے دیتا ہے تو وہ فیصلہ روک دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے شملہ معاہدہ، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے 1972 میں بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی اور پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان شملہ معاہدہ ہوا۔ دوسرا، بھارت کا کہنا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے تنازع کو دو فریق کی سطح پر حل کیا جائے، تیسرے فریق کو شامل نہ کیا جائے۔ تیسرا، اس اصول پر مبنی 1972 میں دونوں ملکوں میں شملہ معاہدہ ہوا۔ چوتھا، اس معاہدے میں بھارت اور پاکستان کے مابین لین دین کا ایک نیا خاکہ تشکیل دیا گیا، لیکن آگے چل کر پاکستان نے اس معاہدے کی پابندی نہیں کی۔ سوال نمبر 7 کا بے ہے، مندرجہ ذیل تصوراتی خاکے مکمل کیجئے، کوئی ایک ہی کرنا ہے۔ پہلا ہے بھارت کے دیگر ممالک سے ہوئے دوستانہ معاہدے کو زمانی خط پر دکھائیے۔ پہلا ہے بھارت امریکہ جوہری معاہدہ، دوسرا تاشقند معاہدہ، تیسرا بھارت نیپال دوستانہ معاہدہ، چوتھا شملہ معاہدہ۔ پہلا ہے 1950 عیسوی بھارت نیپال دوستانہ معاہدہ، 1966 تاشقند معاہدہ، 1972 شملہ معاہدہ، 2008 بھارت امریکہ جوہری معاہدہ۔ دوسرا ہے اقوام متحدہ کے قیام کو زمانی خط پر بالترتیب بنائیے، 1941 1944 1945۔ اس کا جواب ہے 1941 اٹلانٹک معاہدہ، 1944 بین الاقوامی ادارہ قائم کرنے پر بحث، 1945 اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ سوال نمبر 8، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک کا جواب لکھیے۔ پہلا ہے انسانی حقوق کے قیام میں بھارت کا کردار واضح کیجیے۔ دوسرا، بھارت اور امریکہ کے درمیان دوستانہ تعلقات کا پس منظر لکھیے۔ پہلا نقطہ ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بھارت اور امریکہ میں مشترکہ خوبی یہ ہے کہ دونوں جمہوری ملک ہیں۔ دوسرا، ملازمت اور تعلیم کی خاطر امریکہ جانے والے بے شمار بھارتیوں نے امریکہ سے سماجی، معاشی اور تہذیبی تعلقات قائم کیے۔ تیسرا، سرد جنگ کے بعد بھارت اور امریکہ کے درمیان کے مابین سلامتی سے متعلق روابط میں اضافہ ہوا ہے۔ چوتھا، شروع ہی سے بھارت کے امریکہ سے تجارتی تعلقات تھے جو بھارت کے آزادانہ معاشی نظام اختیار کرنے کے بعد زیادہ مضبوط ہو گئے۔ اس طرح بھارت اور امریکہ کے درمیان دوستانہ تعلقات بڑھتے گئے۔ انسانی حقوق کے قیام میں بھارت کا کردار، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے دستور ہند میں انسانی حقوق کو بنیادی حقوق کا درجہ دیا گیا ہے۔ دوسرا، اس وجہ سے ان حقوق پر اگر کوئی روک لگاتا ہے تو اس شخص کو عدالت میں داد رسی کا حق حاصل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسانی حقوق کو عدالتی تحفظ دیا گیا ہے۔ تیسرا، خواتین، بچوں، کمزور طبقات اور اقلیتوں کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔ چوتھا، انسانی حقوق کے تحفظ کی خاطر بھارت نے 1993 میں انسانی حقوق کے تحفظ کا قانون منظور کر کے قومی اور ریاستی انسانی حقوق کمیشن قائم کیے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔